بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین مکرم، عبادت کے لیے صحت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر بدن صحت مند اور توانا نہیں ہوگا تو عبادت کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اسلام کی دستوری کتاب قرآن مجید میں کھانے پینے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ اسلام ایک مکمل مذہب ہے جو کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے، خواہ وہ کھانے پینے سے متعلق ہی کیوں نہ ہو۔ دوران ماہ سیام دھیان رکھیں، کیونکہ غذا کے حوالے سے ہرگز یہ بات اہم نہیں ہوتی کہ ہم کتنا کھا رہے ہیں، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں۔ ہمارے بدن کی نشو و نما اور طبعی تبدیلیوں کا دار و مدار غذا پر ہوتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کا اہتمام سنت ہے، اور دن کو چونکہ کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے اور انسانی جسم کو توانائی کی ضرورت رہتی ہے، تو اس کے لیے سحری میں دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ دہی کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ دہی بہت زیادہ غذائیت کی حامل ہوتی ہے اور ہمارے جسم کو اتنی توانائی مہیا کر دیتی ہے کہ ہمارا جسم پورا دن سرد و گرم کا مقابلہ کر سکتا ہے اور سخت گرمی اور بغیر کھائے پیے جسمانی مشقت کو برداشت کر سکتا ہے۔ دہی کا استعمال ہر گھر کے اندر سحری میں کیا جاتا ہے، مگر آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دہی کی وجہ سے ہونے والی ہزاروں اموات کے بارے میں بتائیں گے، اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ دہی کھاتے وقت لوگ کون سی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ جانے یا انجانے میں موت کے منہ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس غلطی کے بارے میں آپ بھی ضرور جان لیں، یہ نہ ہو کہ جانے انجانے میں یہ غلطی کر بیٹھیں اور بعد میں پھر اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے۔ اس سے بہتر ہے کہ پہلے ہی سے احتیاط کر لی جائے، لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے ہوئے آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ آپ کی صحت کے حوالے سے بہت اہم ویڈیو ہے۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین گرامی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سحری تناول کرنا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ پھر نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک سحری کرنے والوں پر نظر کرم فرماتا ہے اور فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ آپ نے اس صحابی سے فرمایا کہ سحری کا کھانا بابرکت ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں اپنے فضل سے عطا کیا، لہٰذا اس کو مت چھوڑو۔ معلوم ہوا کہ سحری کے وقت کھانا کھانے میں برکت اور فضیلت ہے۔ محترم ناظرین، آئیے سب سے پہلے سحری کے وقت دہی کھانے کے فائدے جان لیں، اور اس کے بعد ہم اس غلطی کے بارے میں بات کریں گے جو لوگ دہی کھاتے ہوئے کرتے ہیں، جو کہ بعد میں جان لیوا ثابت ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذا میں پسندیدہ ترین اشیاء میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں موجود آئرن، کیلشیم اور وٹامن انسانی جسم کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، آنکھوں کی بینائی کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو یادداشت کا مسئلہ ہے، یعنی بھولنے کی بیماری رہتی ہے، ان کے لیے بھی دودھ کا استعمال نہایت ہی مفید ہے۔ دودھ معدے اور جگر کی گرمی کو رفع کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے۔ دودھ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک نشانی موجود ہے کہ ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی کہ خالص دودھ جو کہ پینے والے کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بھی بہت زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ مردوں میں قوت باہ پیدا کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب اکسیر ہے۔ یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے اور بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے
اور دماغ کو قوت فراہم کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی شامل کر کے بھی نوش فرما لیتے تھے، اور یہ ذائقہ میں انتہائی بہترین ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ گائے کا دودھ پیا کرو، کیونکہ یہ ہر درخت سے غذا حاصل کرتی ہے، اس میں ہر بیماری سے شفا ہے، جبکہ گائے کا گوشت بھی دوا ہے۔ محترم ناظرین، دودھ کے بیش بہا فائدوں کے سبب دودھ سے بننے والی چیزیں بھی انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتی ہیں، لہٰذا اب ہم دودھ سے بننے والی دہی کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر آپ سحری میں کھانے والی چیزوں کو عمدگی کے ساتھ استعمال نہیں کرتے تو آپ دن کے کسی بھی حصے میں اپنی توانائی کھو دیں گے اور آخر کار کم نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ دہی سحری میں طاقت سے بھرپور کھانے کے اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ پروٹین کی طاقت سے بھرپور دہی سے بھرا ایک پیالہ سحری میں کھانے سے آپ کو دن بھر پیاس نہیں لگتی اور یہ آپ کو چاقو چوبند بھی رکھتی ہے۔ دہی میں موجود پروٹین پٹھوں کے نظام کو درست کرتا ہے اور یہ آپ کی ہڈیوں کی صحت کے لیے بھی انتہائی مفید غذا ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام کیلشیم ہوتا ہے اور یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ جو لوگ دہی کا استعمال کرتے ہیں ان میں دل کے مسائل کم پیدا ہوتے ہیں۔ دہی ایسے اجزاء کا مجموعہ ہے جو انسانی جسم کے اندر کینسر کے اثرات کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ یہ جسم پر آنے والی فالتو چربی کو گھٹاتا ہے۔ جب موسم تبدیل ہوتا ہے تو انسانی قوت مدافعت کو مضبوط بناتا ہے، جس سے الرجی کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، دہی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ افطاری تک شدید گرمی کی وجہ سے لگنے والی پیاس کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے، اور جو لوگ سحری کے دوران دہی کا استعمال کرتے ہیں انہیں افطار تک کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ پورے دن کے دوران انسانی جسم کی طاقت کو بحال کرتی رہتی ہے۔ آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتے چلے کہ دہی کا استعمال سب سے پہلے اٹلی میں ہوا۔ جب اٹلی کا بادشاہ بیمار ہوا تو اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنا ہوا دہی کھلایا، جس کے سبب وہ صحت یاب ہو گیا۔ جرمن لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ جو لوگ دہی کا روزانہ استعمال کرتے ہیں ان کا قد دراز، ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں۔ الغرض دہی کے استعمال سے بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان فائدوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصانات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے بڑا اور قابل ذکر نقصان یہ ہے کہ سحری میں وقت کی کمی کے سبب لوگ جلدی سے دہی کھانے کے بعد اوپر سے فوراً چائے پی لیتے ہیں، یعنی کھانا کھانے کے بعد ایک پیالہ یا 2 پیالے دہی کھا لیا اور اس کے بعد فوراً ہی گرما گرم چائے بھی پی لی تاکہ کھانے کے تمام اجزاء پورے ہو جائیں، اور لوگوں کو چائے پینے کی حاجت ہوتی ہے، اور اس حاجت کو پورا کرتے کرتے جان لیں کہ معدے میں ایسی خطرناک تیزابیت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جو کہ انسان کو موت کے منہ تک لے جا سکتی ہے۔ اور جان لیجئے کہ رمضان المبارک میں اس عمل کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو معدے کی مختلف قسم کی بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر پورا سال معدے کی طرح طرح کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ مہینہ تو آتا ہے کہ ہم اپنے روحانی نظام کے ساتھ ساتھ جسمانی نظام کو بھی درست کر لیں، مگر ہم اپنی کھانے میں اس کوتاہی کی وجہ سے معدے کے نظام کو درست کرنے کی بجائے الٹا خراب کر لیتے ہیں۔ جو لوگ دہی کے بعد فوراً گرم گرم چائے کا استعمال کرتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ اس عمل کی وجہ سے انہیں کون کون سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ سحری کے وقت مختلف قسم کے پھل کھانے کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں تو وہ سمجھ لیں کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب پایا جاتا ہے، اور پھر جب دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ایک خطرناک کیمیکل پیدا ہو جاتا ہے، تو یہ کیمیکل انسانی معدے اور آنتوں کی لائنوں کو تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں درد کی شکایت رہنے لگتی ہے، لوز موشن لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو قبض کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سینے میں جلن کا رہنا بھی اس بیماری کی شروعات کا شاخسانہ ہو سکتا ہے۔ اسی وجہ سے
اگر رمضان میں اسپتالوں کا رخ کریں تو زیادہ تر لوگ معدے کی بیماریوں کے لیے اسپتالوں میں پائی جاتے ہیں۔ ذرا سی بے احتیاطی کتنی بڑی مصیبت کا سبب بنتی ہے، لہٰذا سحری میں ان باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ انسانی صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کا خاص دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ صحت مند جسم کا حامل انسان ہی اللہ پاک کے دیے گئے احکامات و عبادات پر صحیح طرح سے عمل درآمد کر سکتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اور رمضان کے سارے روزے صحت و تندرستی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے شکر الحمدللہ ضرور ٹائپ کریں۔